بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم بحث التوابع کا سبق نمبر 29 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم سبق نمبر 28 کے آخر میں جو ہم نے ضابطہ پڑھا تھا، ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر دو اسموں کو ایک حرف عطف کے ذریعے عطف کرنا یہ جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اس سے متعلق ہم نے ابتدائی اہم باتیں سبق نمبر 28 میں پڑھ لی تھی۔ آج ہم اسی مسئلے سے متعلق مزید بحث پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح۔ عزیز طلبہ، سبق کی ابتدا مختلفین اے غیر متحدین سے ہو رہی ہے، لہذا آپ حضرات عبارت پر غور فرمائیں۔ مختلفین اے غیر متحدین بے اللہ یکون ثانی عین الاول وذلك لدفع وهم من يتوهم أن مثل ضرب زيد عمرا وبكر خالدا من هذا الباب مع أنه ليس منه لعدم تعدد العامل فيه إذ العامل هو الأول والثاني تأكيد له، وذلك العطف كما وقع في قولهم ما كل سوداء تمرة وبيضاء شحمة، وفي قول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرؤا ونار توقد بالليل نارا، فهذا وإن كان بحسب ظاهر جائزا لكنه لم يجوز عند الجمهور بحسب الحقيقة، لأن حرف الواحد لم يقف أن يقوم مقام عاملين مختلفين خلافا للفراء، فإنه يجوز هذا العطف بحسب الحقيقة كما جاز بحسب الصورة، ولا يؤول الأمثلة الواردة عليها، ولا يقتصر على صورة السماع بل يعمها وغيرها، وعدم جواز ذلك العطف مع خلاف الفراء جار في جميع المواد عند الجمهور إلا في نحو في الدار زيد والحجرة عمرو، وإن في الدار زيدا والحجرة عمرا يعني إلا في صورة تقديم المجرور وتأخير المرفوع أو المنصوب لمجيئه في كلامهم، واقتصر الجواز على صورة السماع لأن ما خالف القياس يقتصر على مورد السماع خلافا لسبوه، فإنه لا يجوز هذا العطف بحسب الحقيقة في هذه الصورة أيضا بل يحملها على حسب المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه نحو تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة بجر الآخرة كما جاء في بعض القراءات أي عرض الآخرة۔ عزیز طلبہ، ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 28 میں کہ دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر دو اسموں کا عطف ایک حرف عطف کے ذریعے یہ جائز نہیں ہے۔ عاملین کے ساتھ قید لگائی ہے مختلفین کی کہ دو عامل مختلف ہوں، لہذا اگر دو عامل ایک ہی قبیل ہوں، ایک ہی جنس سے ہوں اور ایک ہی معنی پر مشتمل ہوں تو پھر اس صورت میں وہ عامل واحد شمار ہوگا، اور عامل واحد کے دو معمولوں پر دو اسموں کو ایک حرف عطف کے ذریعے عطف کرنا یہ جائز ہے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے دو عاملوں کے بعد مختلفین کی قید لگائی ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ مختلفین کی قید کی وضاحت فرما رہے ہیں، اے غیر متحدین کے دو عامل ایسے نہ ہوں جو آپس میں مانن متحد ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے ضرب زید عمرا و بکر خالدا، یہاں پر بکر خالدا دو اسموں کا ایک حرف عطف واو کے ذریعے عطف ہو رہا ہے زید عمرا پر، اور اس میں شروع میں دو عامل ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ دو عاملوں کے دو معمولوں پر ایک حرف عطف کے ذریعے دو اسموں کا عطف جائز نہیں، یہاں پر تو جائز ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں یہ دو جو عامل ہیں یہ متحد عامل ہیں، مختلفین نہیں ہے۔
آپس میں مختلف نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ایک ہی معنی دے رہے ہیں، دوسرا عامل پہلے عامل کے لیے تاکید ہے، تو لہذا یہ عامل واحد کے حکم میں ہے۔ ان جیسی مثالوں میں یہ ضابطہ، یہ مسئلہ جاری نہیں ہوگا۔ جی، تو یہی بات ذکر کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے مختلفین، وہ دو عامل مختلف ہو، اے غیر متحدین، یعنی آپس میں متحد نہ ہو۔ کیا مطلب؟ بِأَلَّا يَكُونَ الثَّانِي عَيْنَ الْأَوَّلِ، کہ دوسرا عامل بعین ہی وہی پہلا عامل ہو، یہ بات نہیں۔ وَذَلِكَ لِدَفْعِ وَهْمٍ مَّن يَتَوَهَّمُ، اور یہ ان واہمین کے وہم کو دور کرنے کے لیے یہ قید لگائی گئی جن کو وہم ہو جایا کرتا ہے کہ ان مثل ضرب زید عمرا وبکر خالدا جیسی مثالیں بھی من هذا الباب اس مسئلے میں، اس ضابطے میں داخل ہیں اور وہ بھی اس کے ضمن میں آتے ہیں، مع انہ لیس منہ، باوجود یہ کہ ضرب زید عمرا وبکر خالد جیسی مثالیں اس مسئلے میں داخل نہیں، یہ اس کے تحت شامل نہیں۔ کیوں بھئی؟ لعدم تعدد العامل فیہ، اس لیے کہ اس مثال میں متعدد عامل ہی نہیں پائے جا رہے ہیں۔ بظاہر ضرب دو عامل ہے لیکن یہ متعدد نہیں ہے، لفظاً اگرچہ متعدد ہے لیکن معناً یہ ایک ہی عامل ہے۔ اذ العامل هو الاول، اس لیے کہ اصل عامل تو پہلا ہی ہے، والثانی تاکید، دوسرا عامل جو ہے اس کے لیے تاکید ہے۔ وَذَلِكَ الْعَطْفُ كَمَا وَقَعَ فِي قَوْلِهِمْ سے اب مصنف علیہ الرحمہ احترازی مثالوں کو ذکر فرما رہے ہیں، یعنی یہ جو ضابطہ ہم نے پڑھا کہ دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر ایک حرف عطف کے ذریعے دو اسموں کا عطف جائز نہیں، ان کی مثال جیسے ما کل سودا ان تمرتن و بیضاء ان شحمتن، کہ یہاں پر دیکھیں پہلے ترکیب پر غور فرمائے، ما مشبہ بلیسا ہے اور کلو یہ اس کے لیے اسم ہے، مضاف ہے، سودائن یہ مضاف الیہ ہے، تمرتن یہ اس کے لیے ما کے لیے خبر ہے، وبیضاء وہ حرف عطف ہے، بیضاء کا عطف سودائن پر ہے، اور شحمتن کا عطف جو ہے یہ تمرتن پر ہے۔ اب عزیز طلبہ یہاں پر غور فرمائیں کہ دو عامل ہے، ایک ما مشبہ بلیسا ہے اور اس کا ایک معمول کلو ہے، دوسرا معمول تمرتن ہے، اور دوسرا عامل یہاں پر لفظ کلو ہے کہ یہ مضاف ہے اور سودائن پر اس نے عمل کیا ہے اور یہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے۔ یہاں پر دو عامل جمع ہوئے، ایک ما اور ایک کلو، اور یہ دونوں عامل آپس میں مختلف ہیں، متحد نہیں ہیں۔ اب ان دو مختلف عاملوں کے دو معمول ہے، سودا معمول ہے کلو کا اور تمرتن یہ معمول ہے ما کا، تو اب دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر ہم نے عطف کیا بیضاء شحمتن کو، بیضاء کا عطف ہم نے سودا پر کیا اور شحمتن کا عطف ہم نے تمرتن پر کیا، تو یہ عطف جو ہے جائز نہیں ہے جمہور علماء کے ہاں۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ ہم نے ضابطہ پڑھا کہ دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر ایک حرف عطف کے ذریعے دو اسموں کا عطف جائز نہیں ہے، اور یہاں پر یہی صورت پیش آ رہی ہے، تو یہ جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال مصنف علیہ الرحمہ پیش فرما رہے ہیں، وہ فی قول شاعر، جس طرح کے شاعر کا یہ قول ہے، اکل امرؤ تحسبین امرؤا ونار توقد باللیل نارا، یہاں پر ترکیب پر غور فرمائے، حمزہ استفہامیہ ہے، کل یہ مفعول مقدم ہے، تحسبین کے لیے مضاف، امرئن یہ مضاف الیہ ہے، تحسبین یہ فعل ہیں، اور ضمیر یا ضمیر اس کے اندر واحدہ مؤنث مخاطبہ کی یہ فاعل ہے، اور امرؤن یہ اس کے لیے مفعول ثانی ہے، ونارن وہ حرف عطف ہے، نارن کا عطف امرؤن پر ہو رہا ہے،
اور توقد باللیل نار موصوف توقد باللیل یہ جملے اس کے لیے صفت ہے، توقد و فعل ضمیر اس کے اندر نائب فاعل باللیل متعلق بتوقد کے ہے، اور نارن کا عطف جو ہے یہ امرؤن پر ہے۔ تو اب یہاں پر عزیز طلبہ غور فرمائیں کہ یہاں پر بھی دو معمول ہے، دو عامل ہے، ایک کلہ ہے اور دوسرا تحسبینہ۔ کلہ کا معمول امرؤن ہے اور تحسبینہ کا معمول یہ امرؤن ہے بالنسب۔ اب یہاں پر دو مختلف عاملوں کے یعنی کلہ اور تحسبینہ کے دو معمولوں پر ہم نے ایک ہی حرف عطف کے ذریعے دو اسموں کو نارن اور نارن کو عطف کیا ہے، یہ عطف جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ امام فرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف آگے آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ مطلقاً جائز ہیں، جمہور علماء کے نزدیک یہ ناجائز ہیں۔ تو فرماتے ہیں وذالک العطف، اور اس عطف کے بارے میں جو ہم نے ضابطہ ذکر کیا کہ دو عاملوں کے دو مختلف معمولوں پر ایک حرف عطف کے ذریعے دو اسموں کا عطف جائز نہیں ہے، اس عطف کی مثال کما وقع فی قول، جس طرح کہ عرب کے اس قول میں واقع ہے ما کل سوداء تمرۃ و بیضاء شحمۃ ہے۔ تو وفی قول الشاعر کہ ہر کالی چیز کھجور نہیں ہوا کرتی اور ہر سفید چیز جو ہے وہ چربی نہیں ہوا کرتی، شحمہ چربی کو کہتے ہیں۔ وفی قول شاعر، جس طرح کے شاعر کا یہ قول ہے اکل امرؤ تحسبین امرؤا، آپ ہر دیکھنے والے آدمی کو مرد تصور کرتے ہیں، ونار توقد باللیل نارا، اور ہر آگ جو رات کو جلائی جاتی ہے اس کو شریفوں کا آگ تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں، وہ آگ چوروں کی بھی ہو سکتی ہے، اور ہر آدمی کو جو آپ مرد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ مرد مومن اور مرد غیرت مند نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں عورتوں کی صفات بھی پائی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جمہور علماء کے نزدیک محل استشہاد وہ یہی ہے کہ دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر ایک حرف عطف کے ذریعے دو اسموں کا عطف کیا ہے اور یہ جائز نہیں۔ عزیز طلبہ، امام فرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ مطلقاً جائز ہے۔ جمہور کے ہاں پھر ان جیسی مثالوں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو جمہور ان جیسی مثالوں کی ترکیب میں یہ تعویل کرتے ہیں کہ بھئی یہ عرب سے مسموع ہے، یعنی عرب سے ہم نے سنا ہے، جو مثالیں عرب سے مسموع ہیں ان مثالوں کو سماع کے حد تک ہم موقوف رکھیں گے، لہذا سماع سے آگے نہیں جائیں گے۔ گویا کہ یہ مثالیں جائز ہیں کیونکہ عرب فصیح لوگوں نے اس کو استعمال کر دیا ہے، جب فصیح لوگوں نے استعمال کر دیے تو ان کے مستعمل مثالیں ہیں، لہذا اب اس میں ہمیں قیل و قال کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کہیں گے کہ یہ خلاف ضابطہ سماع پر محمول مثالیں ہیں۔ اور دوسرا جواب جمہور دوسری تعویل اس میں یہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ما کل سوداء تمرۃ ہے، اسی طرح بیضاء سے پہلے بھی لفظ کل جو ہے وہ محذوف ہے، ما کل بیضاء شحمۃ ہے اصل میں۔ اسی طرح یہاں پر جس طرح اکل امرؤ تحسبین امرؤا ہے، تو اسی طرح تحسبین نار توقد باللیل نارا ہے، کہ یہاں پر بھی تحسبین جو ہے وہ اور لفظ کل جو ہے کل نار توقد باللیل تحسبین نارا، یہاں پر جو ہے یہ فعل محذوف ہم نکالیں گے جمہور علماء کے نزدیک۔ جب فعل ہم نے محذوف نکالا، عامل ہم نے جب محذوف نکالا، تو اس صورت میں پھر کوئی اعتراض باقی نہیں رہا، اور اس صورت میں عطف الجملہ علی الجملہ ہو جائے گا، دو عاملوں کے دو مختلف معمولوں پر دو اسموں کا عطف ہی باقی نہیں رہے گا، بلکہ عطف الجملہ علی الجملہ ہو جائے گا، اور یہ جائز ہے۔ یہ جمہور کی طرف سے یہ دو تعویلیں کی جاتی ہیں، یعنی ایک یہ ہے کہ ہم دوسری مثال میں عامل کو محذوف نکالیں، اور دوسری یہ کہ یہ سماع عرب سے سماع پر محمول ہے۔ باقی امام فرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مطلقاً جائز ہے، ان کے ہاں چاہے یہ مثالیں ہوں اس کے علاوہ دیگر مثالیں ہوں مطلقاً جائز ہے۔ امام سیبوئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلقاً ناجائز ہے، وہ جمہور کی جو تعویلیں کرتے ہیں وہ اس طرف بھی نہیں جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ، سبق کے آخر میں یہ ایک سوال ہے، اکل امرئ تحسبین امرؤا ونار توقد باللیل نارا۔ اس شعر کا ترجمہ اور اس کی ترکیب اور محل استشہاد آپ یاد کر کے اگلے سبق میں حاضر ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔